مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حبيبك خير خلق كلهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ یہ صدائے حرا کی قسطیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. یہ 75واں ہمارا ایپیسوڈ ہے. گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے بادشاہ نجاشی کی زندگی کی تفصیلات سنی تھی کہ کیسے ان کو گدی ملی وغیرہ وغیرہ. جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ ضرور اس ایپیسوڈ کو دیکھیں. بہت ہی معلومات افزا ایپیسوڈ ہے. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. ناظرین ایمان و اسلام اپنے ابتدائی دور میں جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا اسی تیزی کے ساتھ آزمائشیں بھی تھیں اور حبشہ کی ہجرت کی وجہ بھی ہی تھی. لہٰذا اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا بھی ایسی آزمائشوں کے دور میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے جس کا تذکرہ اکثر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. لہٰذا سیرت ابن ہشام میں درج تفصیلات کے مطابق جس کو ابن اسحاق کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب سعید ابن زید بن عمرو بن نفیل کے نکاح میں تھی اور دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا تھا. مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تیور اور ان کے مزاج کی وجہ سے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی. اسی طرح نعیم بن عبداللہ النحام نامی صحابی جو کہ بنی عدی بن کعب کے قبیلے یعنی حضرت عمر ہی کے خاندان سے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا مگر قوم کے ڈر سے اس کو منظر عام پر نہیں لایا. حضرت خباب ابن الارت صحابی یہ حضرت عمر کی بہن فاطمہ کو قرآن پڑھانے ان کے گھر جایا کرتے تھے. ایک دن کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی جانب جانے کی غرض سے چل نکلے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو علم ہو چکا تھا کہ وہ صحابہ جو حبشہ کی جانب ہجرت نہیں کیے وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر جمع ہیں. اس وقت جو مکے میں مسلمان مرد و خواتین ملا کر 40 تھے جو حبشہ کی جانب کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے. انہی میں سے چچا حمزہ ابن عبد المطلب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، علی ابن ابی طالب وغیرہم تھے. حضرت عمر ان کی جانب چل نکلے تو راستے میں انہی کے خاندان یعنی بنی عدی سے تعلق رکھنے والے نعیم بن عبداللہ ملے اور حال چال پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے، کہاں نکلے تلوار لٹکا کر؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نعوذ باللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں جس نے بے دینی اختیار کی، قریش کی اتحاد کو پارا پارا کر دیا، ان کو جاہل و بیوقوف قرار دیا، ان کے دین کو عیب لگایا، معبودوں کو گالیاں دی. آج ان کا قصہ ہی تمام کر دینا ہے. تو نعیم نے جواب دیا اے عمر واللہ تمہارے نفس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے. تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے قتل کر دیا، نعوذ باللہ تو بنی عبد مناف تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ تم زمین پر چل بھی سکو؟ ہرگز نہیں. پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو، ان کی اصلاح کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرے گھر والوں میں کون؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بہنوئی، تمہارے چچیرے بھائی سعید بن زید بن عمرو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب، واللہ یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کی خبرگیری کرنا تم پر لازم ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سنی تو انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا. وہ غصے کی حالت میں تھے. جب یہ گھر پہنچے تو خباب ابن الارت ان کی بہن حضرت فاطمہ کو قرآن پڑھا رہے تھے اور وہ سورہ طٰہٰ تھی. جب ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی اور آہٹ سنی تو حضرت خباب گھر کی کسی اوٹ میں چھپ گئے اور حضرت فاطمہ یعنی حضرت عمر کی بہن نے اس کتاب کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی جس میں سورہ طٰہٰ لکھی گئی تھی.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ تلاوت کی آواز باہر سے ہی سن چکے تھے تو اندر آتے ہی پوچھنے لگے کہ یہ کس کے گنگنانے کی آواز تھی؟ تو بہن اور بہنوئی دونوں انکار کرنے لگے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں، واللہ میں نے سنا ہے اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ تم دونوں مسلمان ہو چکے ہو۔ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کو مارنے کے لیے پکڑ کر کھینچا تو بہن فاطمہ بیچ میں آ گئی۔ حضرت عمر نے فاطمہ کو ایسا مارا کہ ان کا سر زخمی ہو گیا۔ جب ظلم ہوتے دیکھا تو دونوں یعنی بہن بہنوئی نے اعلان کر دیا کہ جی ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجیے۔ حضرت عمر جب اپنی بہن کے چہرے پر خون کو رستے دیکھا تو اپنے کیے پر پچھتانے لگے اور مارنے سے رک گئے اور کہا لاؤ مجھے وہ کتاب دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں بھی تو دیکھوں کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر کے آئے۔ تو بہن نے جواب دیا نہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ تم کچھ کر دو۔ کہا کہ نہیں، کچھ نہیں کروں گا، اور اپنے معبودوں کی قسمیں کھانے لگے کہ پڑھ کر ہم واپس لوٹا دیں گے۔ تو بہن نے جواب دیا کہ بھائی آپ تو اپنے شرک کی نجاست میں ہیں اور اس کتاب کو تو پاک شخص کی سوا دوسرا کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ غسل کرنے چلے گئے۔ پھر بہن نے وہ ورق دیا جس میں سورہ طٰہٰ تھی۔ حضرت عمر نے ابتدائی آیتیں پڑھی تو کہا یہ کلام کس قدر اچھا اور کس قدر عظمت والا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر کی بہنوئی نے کہا اے عمر بخدا مجھے امید ہو گئی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے تمہیں منتخب کر لیا، کیونکہ میں نے کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے سنا ہے کہ اللہم ایّد الاسلام بأبی الحکم ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، یعنی اے اللہ ابو الحکم ابن ہشام یا عمر بن خطاب سے اسلام کی تائید فرما، لہٰذا اے عمر اللہ سے ڈرو۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اے خباب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو تاکہ میں وہاں چل کر ایمان قبول کر لوں۔ ناظرین یہاں وقت طویل ہو چکا ہے، لہٰذا مجھے رکنے کی اجازت دیں۔ اگلے ہفتے اسی واقعے کی اگلی تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دائما أبدا على حبيب